हमने कोई कसर नहीं छोड़ी जी। कुरान हमने छोड़ दिया, जिक्र हमने छोड़ दिया, दुरूद हमने छोड़ दिया। मैं फिर आपसे एक सवाल करने लगा, सबको जवाब आता है, लेकिन मैं इतना जरूर करूंगा कि किसी से ये नहीं कहूंगा कि जी उठ के जवाब दो, बस इतना कहूंगा दिल में जवाब देना जरूर। 11:10 हो गए, जैसे ही अज़ान मगरिब हुई थी आपका इस्लामिक कैलेंडर बदल गया था। 12 बजे हजरत आपका इंग्लिश दिन भी बदल जाएगा, 21 शुरू हो जाएगी। इसका मतलब आज का दिन तो गया बैठा है। जवाब देना जी सबने अपना अपना। सुबह से लेकर अब तक कितनी बार फेसबुक खोल के देखिए, सबको अपना अपना जवाब आता है ना, ठीक हो गया। सुबह से लेकर अब तक, जब से उठे हो अब तक कितनी बार व्हाट्सएप खोल के चेक किया? सुबह से लेकर अब तक कितनी बार यूट्यूब को खोल के देखा है? अगर किसी का इंस्टाग्राम पे भी अकाउंट बना हुआ है तो सुबह से लेकर अब तक कितनी बार इंस्टाग्राम खोल के चेक किया है? सबको अपना अपना जवाब आता है ना। अब मेरे एक और सवाल का भी जवाब दो, सुबह से लेकर अब तक कुरान पाक कितनी बार खोला है? दुख इस बात का है हजरत, दुख इस बात का है कि आपने सब कुछ नहीं छोड़ा, आपने सिर्फ कुरान छोड़ा है। दुख इस बात का है। या तो कौन सारा कुछ ही छड़ दी सी भी, चलो क्या कि दिल में तसल्ली दे लेंदे, कौन ने सारा कुछ छोड़ दिया, लेकिन नहीं है। फेसबुक नहीं छोड़ी, सूरह यासीन छोड़ी है, व्हाट्सएप नहीं छोड़ी, सूरह रहमान छोड़ी है, इंस्टाग्राम नहीं छोड़ी है, सूरह मुज़म्मिल छोड़ी है, मोबाइल नहीं छोड़ा, हमने कुरान छोड़ा है। अल्लाह पुत्र फेसबुक नूं इंज रख लो, लत्तां उत्ते कर लो, सिर थल, कुछ नहीं देगी तुम्हें फेसबुक। लेकिन किसी पंजाबी शायर ने कमाल कहा था, ए कुरान नूरानी शीशा ते हक दा राह वखावे, ए कुरान नूरानी शीशा ते हक दा राह वखावे, जो इस नूं पढ़ के अमल कमावे सीधा ही जन्नत जावे। छोड़ा हमने। फरिश्ते अब भी हजरत जी सुबह उतरते हैं, वो तलाश करते हैं उन घरों को जहां कभी कुरान पढ़ा जाता था, वो तलाश करते हैं किसी घर से फिर सूरह यासीन की आवाज आए, किसी घर से फिर सूरह रहमान की आवाज। घरां दे घर सुते ने हजरत, बाबे सोए हैं, माइयां सोई हैं, जवान सोए हैं, लड़कियां सोई हैं, लड़के सोए हैं सारे हजरत। अल्लाह मैं स्पेशल तुम नौजवानों के लिए, बड़े परेशान हो तुम सारे के सारे, और परेशान सिर्फ इसलिए है कि हमने हुजूर का दर रहमत छोड़ दिया है। जो नबी अलैहिस्सलाम तुम्हें दे के गए, तुम्हें तो परेशान होना ही नहीं चाहिए था। हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की हदीस पाक मुबारक का मफहूम है, आपने फरमाया जो नमाज फजर पढ़े, नमाज फजर पढ़ के अल्लाह की रजा के लिए सूरह यासीन की तिलावत करे, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते उस दिन के सारे काम उसके अल्लाह के जिम्मे हैं। अब भाई मुझे बताओ, जिसके काम अल्लाह अपने जिम्मे ले ले, उसके काम कोई रोक सकता है? उसके काम को रोक सकता है? तो फिर क्यों सूरह यासीन नहीं पढ़ रहे? तो क्यों धक्के खा रहे? क्यों धक्के खा रहे हो हजरत? खोलो, ये लिखा है अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला उनके पास ना एक बाप और बेटा है। आपने देखा है बाप और बेटे की शक्ल मिलती है कि ज्यादा मिलती है कि कम मिलती है, कहीं कहीं ऐसे देखने को मिलता है कि खूब अखू दोनों एक जैसे ही होते, वहां भी कुछ ऐसी तरह था, खूब अखू दोनों एक थे। फर्क इतना था, बाप बूढ़ा हो चुका था, बेटा जवान था। बाप की दाढ़ी सफेद हो चुकी थी, बेटे की काली थी। बाप की जिल्द पे बुढ़ापे के असरात नमूदार हो चुके थे, बेटे की जिल्द जवान थी अभी, शक्ल एक बार दोनों। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया मैंने बड़े बाप और बेटा देखे हैं, लेकिन जितनी शक्ल तुम दोनों बाप बेटे की मिलती मैंने कभी तक नहीं कभी देखा आज तक। वो बाप अर्ज करता है अमीरुल मोमिनीन अगर आप इस बच्चे का किस्सा सुनेंगे आपकी हैरानगी में और इजाफा होगा। आपने फरमाया सुना फिर। और अर्ज करता मैं एक ताजिर हूं, ताजिर। जब ये बच्चा पैदा होने वाला था ना, भी माँ के पेट में था, दुनिया में नहीं आया, माले तिजारत बिल्कुल तैयार था, ना लेके जाता तो बहुत ज्यादा नुकसान होता, मजबूरन मुझे निकलना पड़ा। जब मैं निकला ना तो मेरी बीवी इसकी माँ मुझे दरवाजे तक छोड़ने आई और दरवाजे पे खड़ी होकर मुझे पूछती है आप तो जा रहे हैं, तो आपकी दुनिया में जो आने वाली औलाद इस वक्त मेरे पेट में पल रही है, इसको किसके हवाले करके जा रहे हैं? तो अर्ज करता अमीरुल मोमिनीन मैंने दरवाजे पे खड़े होकर अपनी बीवी को कहा
میں اس کو حوالے کرتا ہوں اللہ کے، میں اس کو حوالے کرتا ہوں اللہ کے۔ تو میں کیا چلا گیا، کچھ جب واپسی ہوئی تو دل میں تھا پتہ نہیں بیٹا ہوا ہے، بیٹی ہوئی ہے، بیٹا ہوگا تو یہ کروں گا، بیٹی ہوگی تو یہ کروں گا۔ لیکن جب گھر آیا تو آ کے کیا دیکھتا ہوں، گھر کو تالا لگا۔ میں نے ہمسائے کے دروازے پہ دستک دی، وہ باہر آیا۔ میں نے پوچھا میری بیوی کدھر گئی؟ اس نے کہا جب بچے کی ولادت کا وقت قریب آیا نا، درد ضائع کی شدت کو برداشت نہیں کر سکی اور بچے کے دنیا میں آنے سے پہلے انتقال کر گئی۔ ہم نے تیری بیوی کو فلاں قبرستان میں دفنایا۔ ایک شخص میرے ساتھ گیا، قبر کی نشاندہی کی، میں نے اس کی بخشش و مغفرت کی دعا کی، گھر آ گیا۔ جب رات کو اپنی چارپائی پہ لیٹا نا تو میرا دل چاہا میں پھر قبرستان جاؤں اور جا کے اپنی بیوی کے لیے پھر دعا کروں۔ اب آپ کو پتہ ہے جی، قبرستان تو ڈر کے مارے لوگ دن کو نہیں جاتے ہیں، رات کو جانا غصوں کا کام تھا، لیکن قدرت کھینچ رہی تھی۔ عرض کرتا امیر المومنین میں قبرستان گیا۔ جب اپنی بیوی کی قبر پہ پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں، بیوی کی قبر سے شعلہ روشن ہے، آگ نکل رہی ہے۔ میں بڑا حیران ہوا، یہ صوم و صلات کی بڑی پابند تھی، پردے والی تھی، اخلاق بڑا اچھا تھا، میری بڑی خدمت گزار تھی، اس کی قبر میں آگ کیوں لگ گئی؟ میں دیکھوں گا قبر کھول کے۔ عرض کرتا امیر المومنین نے قبر کھودنا شروع کی، ساری مٹی نکالی، قبر میں اترا۔ جب قبر میں اترا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میری بیوی کا مردہ وجود پڑا ہے، اور یہ بچہ جس کو دیکھ کے آپ حیران ہو رہے ہیں یہ اس کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ میں بڑا حیران ہوا، یہ بچہ کون ہے؟ میں نے اس بچے کو قبر سے نکالا اور باہر آ گیا۔ جب باہر آیا تو غیب سے آواز کیا آتی ہے، بندے آ۔ تو دروازے تے کھلو کے آکھیا سی کہ میں اپنی دنیا چاہن والی اولاد نو والے کرنا وا اللہ دے۔ تو نے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہا تھا کہ میں اپنی دنیا میں آنے والی اولاد کو حوالے کرتا ہوں اللہ کے۔ ہمارے حوالے کر کے گیا تھا، تجھے زندہ دے رہے ہیں۔ بیوی ہمارے حوالے کر کے جاتا وہ بھی تجھے زندہ ہی دینی تھی، ہیں یا رسول یہ لو جی تو ہی رہ گئی۔ چلو خیر ہوں، چلو ٹھیک ہو گیا۔ وہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو سورہ یاسین پڑھے اس دن کے اس کے سارے کام اللہ کے۔ کھولو اپنے گھروں میں، تھک جو گے زور لا لا کے کھ نہیں دے رہنا، نہ پٹھا سیدھا زور لاؤ، تھک جو گے اور تھک گئے ہیں ماشاء اللہ، زندہ باد، اللہ آپ کو سلامت رکھے ماشاء اللہ۔ اور تھک گئے ہیں نہیں، کھولو قرآن پاک، کھولو قرآن پاک۔ دیکھو نا جی، وہ سرگی ہو اور قرآن ہو حضرت جی، ہائے 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 کیا لطف آئے۔ میرا گلا بیٹھا پھر بھی میں کوشش کروں گا تھوڑی، سرگی ہو اور قرآن پاک ہو، کیا لطف آئے حضرت۔ یاسین قرآن ہے، سبحان اللہ۔ اور اسپیشل حضرت جتنے نوجوان بیٹھے، یہ صحابی تھے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ، یہ قرآن بڑا سونا پڑھتے تھے۔ ایک دن مسجد نبوی شریف میں بیٹھے نا، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، محبوب علیہ السلام تشریف لے آئے، یہ پڑھتے رہے، محبوب علیہ السلام پیچھے کھڑے سنتے رہے۔ ان کو نہیں پتا کہ نبی علیہ السلام میرا پڑھنا سن رہے ہیں۔ جب یہ پڑھ کے اٹھے تو کیا دیکھتے ہیں، پیچھے نبی علیہ السلام کھڑے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو موسیٰ تو نے بڑا خوبصورت قرآن پڑھا۔ یہ آگے سے پتا کیا عرض کرتے ہیں، محبوب علیہ السلام مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا آپ سن رہے ہیں، اگر پتہ ہوتا تو میں اور سونا کر کے پڑھتا ہے۔ لیکن پتر دکھ کے سانو پڑھنا نہیں آتا، دکھ کی بلا جی ہے کہ سانو پڑھنا نہیں، اللہ اکبر۔ دکھ یہ ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ پتر سکھو بچے ہو، کاکا جی سکھو میرے پترو، چلے ہو چنڈی نہ لاندے رہ جائیو، قرآن سکھو۔ کل ہی سال میں نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جانا ہے کہ مجھے قرآن ہی نہیں آتا تھا، اس سال میں نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جانا ہے کہ مجھے قرآن ہی نہیں آتا تھا۔
سیکھا بھی نہیں پھر ہیں؟ اس حال میں جانا نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں کر کہ وہ قرآن جو نبی علیہ السلام کے قلب مبارک پہ اترا، جس کی ساری ساری رات تلاوت کی جاتی تھی. ایک دن حضور نبی علیہ السلام کہیں تشریف لے جا رہے تھے، ساتھ ایک صحابی تھے. آپ نے فرمایا میرے صحابی مجھے قرآن سناؤ. اب حضرت بیٹھے ہیں، حضرت اس کیفیت کو سمجھیں گے. اپنے استاد کو سنانا کو سوکھا کام نہیں ہوتا ہے. بے شک بے شک. حضرت اس کیفیت کو سمجھیں گے. اپنے استاد کو سنانا کو سوکھا کام نہیں ہوتا. حضرت صحابی رسول علیہ السلام عرض کرتے ہیں محبوب علیہ السلام قرآن تو وہ ہے جو آپ کے قلب مبارک پہ اترا ہے. قرآن کریم ہم نے آپ سے سیکھا ہے، میں آپ کو قرآن کیسے سنا سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا میرے صحابی کبھی کبھی میرا بھی جی چاہتا ہے میں اپنے رب کا کلام کسی کی زبان سے سنوں. پڑھو یار، پڑھو قرآن. جنوں جنوں نہیں ناندا ہاتھ جوڑ دا جی. میں میرے ہتھاں وال ویکھی بڑی دوروں ٹر کے آیا جی. 5ویں تقریر میں تھک گیا تھا، میرا گلا چھلکتا تھا سارے دا سارا. سکھو قرآن شریف، اللہ اکبر. سکھو قرآن شریف، سکھو قرآن شریف. سرگی ہوئے اور مصلی ہوئے اور قرآن ہوئے اور تم ہوئے، کی مزہ آئے. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. سبحان اللہ. سرگی ہوئے قرآن ہوئے. الرحمن علم القرآن. کھولو قرآن، کھولو قرآن. آج جا کے نا حضرت جی اینی میری ضرور منیو، میں تڑے کو ککھ نہیں منگیا، کو پیسے نہیں منگے، کوئی نہیں آکھیا میرے لیے کوارا کوکڑ پکاؤ، کوارا لیلا پکاؤ، ککھ نہیں میں آکھیا. بس اینا ضرور کہاں گا میری منیو، مینوں ٹھنڈ پے گی. اج پتر سارے اپنے گھر جا کے نا ایک باری قرآن ضرور کھولی ہوا ہے. سارے اپنے اپنے گھر جا کے اور چلے کم از کم دھوڑ ہی جھاڑ چھڑو دے. کم از کم جڑی دھوڑ دے تے پی گئی وہی جھاڑ چھڑو. پتر جی نو کھولنا نہیں تو پھر دھوڑ ہی پینی، اور کی ہونا ہے. کم از کم اینا ضرور کریے. جا کے قرآن شریف کھولی ہو، کھولو گے نہیں اور سکھو پتر. ان سکھو حضرت، ان سکھو حضرت اور پھر پڑھو ویکھو پھر کی مزہ آندا ہے اس قرآن دا ہے. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد. سبحان اللہ. سرگی ہوئے حضرت اور قرآن ہوئے تو نال نات مصطفیٰ ہوئے حضرت. سبحان اللہ. سبحان یا ایوہا المزمل قم اللیل الا قلیلا
نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. کھولو قرآن، کھولو قرآن. یہ تو پھر اقبال نے تو کیا ہی چھڑے ہیں. وہ کہتے ہیں وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. اللہ درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا، زمانے نے یہ زمانہ نہ دکھایا ہوتا. قرآن شریف کھولو، قرآن شریف کھولو حضرت اور انہوں پڑھو. یہ دیکھو ہمارے بزرگوں کی قرآن سے محبت. یہ ماہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ، بے شک یہ ماہ غوث اعظم رضی اللہ. کسی نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کی حضرت آپ کے مجاہدوں کی ابتدا کیا تھی؟ آپ فرماتے میں نے لگاتار 14 سال ہر رات ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے قرآن تلاوت کی حضرت. سبحان اللہ سبحان کم و پیش سال میں 365 قرآن پاک بنتے ہیں اور ساڈا حال ہے اسی 365 دن کدی کھول کے بھی نہیں قرآن پاک ویکھیا کبھی نہیں دیکھا. کھولو حضرت اس کو کھولو، اس کو کھولو حضرت. وقت گزرتا پہ میرے بزرگوں نے ایک بڑا خوبصورت شعر لکھا، میں چلو پڑھ دے. آپ اسی طرح رکھیے گا جی اس کو. کمال لکھا جی. آپ کیا فرماتے ہیں؟ جب تک چلے خوب چلائیں سائے اپنے دیاری. اس ساواں دیاری حضرت وڈن کیڑا ٹان ڈئی ہے جدے تے اسی بیٹھے ہیں حضرت. پتہ نہیں کیڑے ویلے وڈ کتنا ہے. تے آپ کی فرماندن جب تک چلے خوب چلائی سائے اپنے دیاری. لا سٹ پھا جنجالاں والے تلا اللہ نال یاری ہیں. کیونکہ کالے وال مسافر ہوئے چٹے ڈیرے لائے ویک محمد بخشا موت سنے آئے. لوئے لوئے پر لے کڑیے جے تد پانڈا پرنا شام پئی بن شام محمد تے کر جاندی نے ڈرنا. اچے ٹبے شیرہ ملے تے تھل ملے مرغائیاں چارہ نکرہ موت نے ملیاں تے فضل کریں رب سائیاں. ہاں لکھا ایک دن حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے حضرت خدمت تھے جو آداب محفل ہیں. پہلے وڈے بزرگ چٹیاں داڑیاں، پھر اس تو بعد پھر نوجوان پھر بچے. پہلے آپ جڑے وڈیرے سا نا چٹیاں داڑیاں نے آپ انہوں نے مخاطب ہوئے. آپ نے فرمایا بھائی بابیو ایک گل پوچھیے تو جواب دیو گے؟ بابے عرض کر دینے جی امام آپ شبیہ مصطفیٰ آئے، آپ نوجوانہ نے جنت دے سردار ہو، آپ سواری بھی محبوب خدا دے مبارک کندیاں دے کر دے. وہ کنفرم تربیت دیکھو کس طرح ہونے لگی. آپ نے فرمایا کسان ہل چلاتا ہے، بیج بوتا ہے، پانی لگاتا ہے، اپنی فصل کی خدمت کرتا ہے، فصل پک جاتی ہے. وہی بابے پھر دسو کسان اپنی فصل دے نال کی کرتا ہے؟ سارے بابے آگے سرچ کرنے لگے امام صاحب فصل پک گئی ہے وہ کاٹ لیتا ہے. فرمایا بھائی بابے تیار رہی ہو پکی فصل نے کسی ویلے بھی وڈ لینا جائے. پکی فصل انہیں کسی ویلے بھی وڈ لینا جائے. اب نوجوان بیٹھے تھے ان سے مخاطب آپ نے فرمایا بھائی جوانوں تانوں یہ گل پوچھیے تو جواب دیو گے؟ عرض کی تھی جی امام. آپ نے فرمایا بعض دفعہ اس طرح بھی ہوتا ہے کسان ہل چلاتا ہے، بیج بوتا ہے، پانی لگاتا ہے، کھیت کی خدمت کرتا ہے، لیکن ایک طوفان آتا ہے، ایک سیلاب آتا ہے اور اس کھیت کو پکنے سے پہلے تباہ کر دیتا ہے. بھائی جوانوں تسی بھی تیار رہی ہو،
یا نہ کس دن تقدیر الہی کا کو سیلاب آئے اور تمہیں پکنے سے پہلے پہلے تباہ کر دے رہے. اس لیے پھر بابا صاحب کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش مال چلیا، کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ کو ریت گرم تے تھل چلیا، کوئی بھول گیا مقصد آون دا، کوئی کر کے مقصد حل چلیا. یار فریدا یہ تے سب مسافر نہیں، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا. جانا بھی ہے جی، جانا ہے، اور کسی کو نہیں پتا جی کب جانا ہے. اللہ حضرت جی ہمارا کام ہوتا ہے لوگوں کو ڈرانا، لوگوں کی تربیت کرنی. کبھی کبھی کچھ پروگرام اس طرح کے ملتے ہیں جو ہمیں بھی ڈرا دیتے ہیں، اور مجھے حضرت آج تک صرف ایک ہی ملا جس نے مجھے صحیح ڈرایا. حضرت جی ہمارے وہاں ایک بڑے معزز و محترم ہیں، وہ جمعے کے روز نہ تشریف لے آئے، کہنے لگے حضرت جڑا نا اگلے جمعے کا پروگرام چاہیے، کیونکہ حضرت جی جمعہ میں پورے پاکستان سے لوگ جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ہم جمعے والے دن نہیں جاتے کہیں بھی حضرت. لیکن وہ کہنے لگے حضرت دو باتیں ہیں، پہلی باتیں یہ بالکل مسجد آپ کے قریب ہی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جس شخص کے ختم پہ میں آپ کو دعوت دینی ہے وہ صرف 32 سال میں انتقال کر گئے، نوجوان ہیں بالکل. علی خانہ نے کہا اگر وہ آئیں گے تو ہمارے دکھی دل کو تھوڑی تسکین ملے گی. جب حضرت نے یہ کہا تو مجھ سے انکار نہیں ہوا. میں حضرت جی وہ جمعے والے دن ہم نے تھوڑی سی ملاقاتیں کی، باقی جتنے احباب تھے میں نے کہا یار یہ سڑک کراس کرنی ہے، ساتھ ہی مسجد ہے، وہاں چلتے ہیں، ایک تو بیان بھی دوبارہ سن لینا، دوسرا یہ ہے کہ چلو وہاں ملاقات بھی ہو. میں حضرت جب وہاں پہنچا نا تو وہاں ایک 10-11 سال کا بچہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا، لیکن انداز اتنا زبردست تھا، میں نے گمان کیا کہ یہ کسی غیر عالم کا بچہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس دور میں کسی غیر عالم کا بچہ اتنا سونا قرآن پڑھ ہی نہیں سکتا حضرت، کیونکہ ہمیں شوق ہی نہیں ہے. ہم تو اس بات پہ خوش ہیں کہ ڈنگا ڈنگا منہ کر کے میرا منڈا انگریزی بول لینا ہے. سکھاؤ بچوں کو انگریزی، میں منع نہیں کروں گا، لیکن بھائی قرآن بھی سکھا. مرنے کے بعد انگریزی کا ثواب نہیں آنا، ثواب آنا ہے تو قرآن کا ہی آنا ہے. بہ کے روئیں کریں گا کور وچ، ٹوینکل ٹوینکل لٹل سٹار ہاؤ یو واٹ یو ونڈر آر کا ثواب نہیں آنا، ون واز اے تھرسٹی کرو کا ثواب نہیں آنا. ثواب جب بھی آئے گا سورہ یاسین کا ہی آئے گا. اقبال نے کہا تھا اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. میرے لیے نہیں سکھانا نہ سکھا، اپنے لیے سکھا. پیار ہوئے گا بہ کے قبرے سکھا اس کو قرآن. اور حضرت جی میری بات یاد رکھیں، اگر آج آپ قرآن نہیں کھولیں گے کل کو آپ کے بچے کبھی نہیں کھولیں گے. ابھی تک حضرت ہم نے دکان نہیں ڈالی، اور دعا کیجئے گا ڈالیں بھی نہ، حضور کی امت کی خیر خواہی ہوتی رہے. ہمارے پاس بڑے لوگ آتے ہیں، حضرت جی ذرا نو دم کریو جی. کہا جی جی دیکھو جی موبائل ہی نہیں چھڑتا ہے. میں نہیں دم کرتا کوئی، میں آگے سے کہتا ہوں، میں کہنا چلے تو ایڈا وڈا ہو کے نہیں چھڑتا ہے تو پھر وہ کتوں چڑھ چڑے. ہاں بھائی اس کا میں کیا دم کروں. او بھائی اس نے کہیں سے نہیں سیکھا، اس نے جب دیکھا ہے تیرے ہاتھ میں، دیکھا ہی موبائل ہے اس لیے اس نے بھی موبائل پکڑ دیا. اگر وہ تیرے ہاتھ میں کبھی قرآن دیکھتا تو وہ بھی قرآن پکڑتا. اس کا دم نہیں ہوتا کوئی. اس نے جب دیکھا ہے تیرے ہاتھ میں ٹی وی کا ریموٹ دیکھا ہے اس لیے اس کے ہاتھ میں بھی ٹی وی کا ریموٹ ہی ہے. اگر اس نے کبھی تیرے ہاتھ میں تصویر دیکھی ہوتی تو وہ بھی پکڑ ہی لیتا. لوگ آتے ہیں نہیں ہمارے پاس بچے لے کے، اے حضرت صاحب ذرا دم کریو جی. کہا جی یہ جی بچہ ضدی بڑا ہے. میں تو نہیں کرتا کوئی. ہاں میں کہنا بندی ہے وہ نکا جہا بچہ ہے، تو ایڈا وڈا ہو کے ضدی ہو تو پھر بچہ ہے. ہاں جی اس نے ضد مجھ سے سیکھی ہے. لوگ لے کے آتے ہیں جی بچے چھوٹے چھوٹے، اے جی دم کریو جی. کہا جی یہ جی غصہ بڑا کرتا ہے. میں تو نہیں کرتا. میں کہنا تو ایڈا وڈا ہو کے کرنا ہو تو بچہ ہے یہ ہے. وہ مجھ سے سیکھ رہا ہے سارا کچھ، وہ مجھ سے سیکھ رہا ہے. میں مثال کے طور پہ ایک کتاب میں نے پڑھا کو بزرگ تھے تو اپنی بچی کو پکڑ کے نا مچھلیاں پکڑنے چلے. اپنی بچی کو لے کے نا مچھلیاں پکڑنے چلے. وہ کرتے کیا، وہ مچھلی پکڑ کے اپنی بیٹی کو دیتے. وہ کیا کرتی، وہ مچھلی دیکھ کے نا اس کو واپس دریا میں پھینک دیتی. ان کو نہیں پتا پیچھے کیا ہو رہا ہے. وہ پھر مچھلی پکڑنے میں مشغول ہو جاتے. وہ مچھلی پکڑ کے بچی کو دیتے. بچی مچھلی دیکھ کے نا اس کو پھر پانی میں پھینک. ان کو نہیں پتا پیچھے کیا ہو رہا ہے. وہ مچھلیاں پکڑ رہے ہیں. جب کچھ وقت گزر گیا نا اور انہوں نے خیال کیا اب تو کافی مچھلیاں ہو چکی ہیں، چلو اب گھر چلتے ہیں. وہ مچھلیاں پکڑنے کا جو آلہ تھا نا اس کو لپیٹ کے اپنی بیٹی کو کہتے بیٹا دکھا ہاں کتنی مچھلیاں ہوئی. تو ڈبے کا ڈھکن اٹھا کے دکھاتی ہے تو مچھلی کوئی بھی نہیں. وہ کہتے مچھلیاں کدھر گئیں؟ کہتی میں نے دریا میں واپس پھینک دی. وہ کہتے کیوں؟
मैंने को दरिया में फेंकने के लिए दी थी, दरिया में क्यों फेंकी? सुनो, ये तरबियत थी उस दौर में। बच्ची क्या कहती है? कहती बाबा आप सुबह उठ के हम सबको ये सबक नहीं सिखाते कि वही मछली जाल में फंसती है जो अल्लाह की याद से गाफिल हो जाती है। वही मछली जाल में फंसती है जो उस दिन अल्लाह को याद नहीं करती। आप क्या रोज सुबह उठ के हमें ये सबक नहीं सिखाते? उसी दरख्त पे आरी चलती है जो अल्लाह की याद से गाफिल हो जाता है। वही परिंदा पिंजरे में डाला जाता है जो अल्लाह की याद से गाफिल हो जाता है। उसी बकरे के गले पे छुरी चलती है जो अल्लाह की याद से गाफिल हो जाता है। जब आप मछली पकड़ के मुझे देते थे ना, तो मैं समझ जाती थी इसने आज अल्लाह का जिक्र नहीं किया, इसीलिए जाल में फंसी है। मैं वापस फेंकती रही। वो पूछते हैं वो क्यों? वो कहती इसलिए कि हमने नहीं खानी गाफिल मछलियां, कहीं गाफिल मछलियां खा के हम भी गाफिल ना हो जाए। नारा तकबीर, अल्लाह, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा तहकीक। तरबियत कोई या गौर से आज तरबियत कोई नहीं जी। दम करो जी मोबाइल नहीं चढ़ता जी, दम करो जी गुस्सा बड़ा कर जी, दम करो जिद्दी बड़ा, ये सारा कुछ तू है तो वो है ना। कभी हजरत जी ये हजरत बैठे हो, हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी, और ऐसे हमारे और भी बड़े बुजुर्ग हैं, कभी रस्म बिस्मिल्लाह भी हुआ करती थी हजरत, उन सालगिरह रह गई। रस्म बिस्मिल्लाह क्या होती थी? कोई बुजुर्ग, कोई आलिम, कोई मुफ्ती, कोई शेखुल हदीस, कोई सूफी, बच्चे को आके ना घर में सबको इकट्ठा किया जाता था, नाज़रे की इब्तिदा करवाने के लिए बिस्मिल्लाह पढ़ाया करते थे, उसको कहते थे रस्म बिस्मिल्लाह। सारे रिश्तेदारों को इकट्ठा किया जाता था, कोई बुजुर्ग आके बच्चे को पहली बार बिस्मिल्लाह पढ़ाते थे। लिखा जब हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी पे ये वक्त आया ना, आपको पढ़ाने के लिए बुजुर्ग उन्होंने पढ़ाया, पढ़ो जी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उन्होंने इतना ही पढ़ाया, मुजद्दिद साहब पढ़ के शुरू हो गए। लिखा आपने वहां बैठे बैठे 14 पारे पढ़ दिए थे। जिनको आज बिस्मिल्लाह पढ़ानी थी वो हैरान होकर पूछते हैं कि मैं तुझे बिस्मिल्लाह पहली बार पढ़ाने आया, तूने 14 पारे पूरे और 15वें पारे की पहली आया करीमा सुना दी, ये क्या? मुजद्दिद साहब आगे से कहते हैं, फरमाते मेरी वालिदा इन 14 पारों की और 15वां पारे की पहली आया मुबारका की हाफिजा है, वो हर काम करते हुए पढ़ा करती थी, मैंने सुन सुन के याद कर लिया। आया उन कौन पढ़ता जी? उन कौन पढ़ता? उन कौन पढ़ता है? मैं नहीं पढ़न दिया, इसलिए भी नहीं पढ़न दिया। मैं पढ़ाऊंगा थे कभी पढ़ेंगे। पढ़ो यार, खुदा दा पढ़ो पढ़ो। कैसी ये आज ये जो बच्चे डाके मार रहे हैं ना रात को गन्ने लेके, इनका कोई कसूर नहीं, तरबियत ही नहीं हुई। देखो जिनकी तरबियत हुई क्या कर। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह सदात में से थे, सैयद थे, और सैयद थे, बड़ा गयूर खून है सैयदों का, बड़ा गयूर खून है ये, ठीक है जी। हाँ जी, वो वालिद साहब फौत हो गए, किफालत दादा जान की तरफ आई, इंतकाल कर गए, नाना जान की तरफ आई, इंतकाल कर गए। अब क्या हुआ आया, घर का सामान बिका, वालदा साहबा ने एक चरखा खरीदा, वालदा साहबा सूत काटती, कपड़ा बनता, बाजार बिकने जाता, और सैयदों के घर में चूल्हा जलता, चूल्हा जलता। हजरत ख्वाजा साहब खुद फरमाते मैं कई दिन का भूखा, कई दिन का भूखा। जब भूख बर्दाश्त ही ना हुई, कहते मैं अम्मा जान की खिदमत में आया और मैंने अपनी अम्मा का पल्लू पकड़ के कहा, मैंने अर्ज की अम्मा जी बड़ी भूख लगी, कोई खान न दो। आए हाय हाय हाय। अब फरमाते खाने को तो था कुछ नहीं। अम्मा जी आगे से क्या कहती हैं निजामुद्दीन सबर कर ले, जैसी अल्लाह दे परोने हैं। फरमाते इस जुमले ने इतना मजा दिया कि मैं इसी जुमले का मजा लेता, और निजामुद्दीन तो अल्लाह दा परोना। फरमाते वालदा सारी रात नहीं सोई, ये मेरा निजाम भूखा है, सारी रात चरखा चला। वालदा साहबा ने कपड़ा तैयार किया, अगले दिन लोंडी गई बाजार कपड़ा बेचने, ठीक है जी, कपड़ा बिक गया, पैसे आए, वाते हुए खाने का सामान भी लेके आई। ख्वाजा साहब फरमाते हैं वालदा साहबा ने सामने खाने का सामान रख के ना मुझे बुला के कहा निजामुद्दीन खा जितना खाना है। आप फरमाते हैं वो खाना मुझे इतना बुरा लगा कि मैंने अपनी अम्मी से पूछा, मैं अम्मी जी ये खाना किदू मुकेगा तो फिर असी किदू अल्लाह के परौने बनांगे। हमने क्या तारुफ करवाया अपने बच्चों को अल्लाह का, हमने क्या तारुफ करवाया? कुछ भी नहीं करवाया। इसलिए करो हजरत, साड़ियां नस्लां तबाह चलियां, साड़ियां नस्लां
तबाह हो चले। मेहनत करो अपनी नस्लों पे, अपने बच्चों पे मेहनत करो, इनकी तरबियत करो। इनकी तरबियत नहीं है, घर घर आग लग गई है, घर घर आग लग गई है। भरा भरा दा मारू है, भरा ने भरा ते केस कर छड़े। 17 साल हो गए ने, भरा भरा नूं नहीं बुलांदा, भैन भरा नूं नहीं बुलांदी, भैन भरा नूं नहीं बुलांदा। क्या हो गया यार? वजह सिर्फ दीन से दूरी है। ये सर्दियां आई हैं जी, आपको पता सर्दियां पराठों का सीजन है। मूली के पराठे, गोभी के पराठे, आलू के पराठे। कोई गर्मी में पराठा तो नहीं ना खाया जाता, सर्दियों में खाए जाते। जो मैंने देखा है जी बचपन में, पता क्या होता है, वो कार परौंठा पक जाए ना, तो मसलन वड्डा भरा पहले आ गए तो माँ की कहती, ओए पुत्रा सुटदा परौंठा, फिर नाल चाह दा कप बनांदा है। तो वड्डा की कहता है, नहीं अम्मी जी छोटे नूं आ लेंदे हो, कट्ठियां की कलियां की खाना है। इसी तरह इन्हां जिन्नी देर विआह नहीं होया, जिन्नी देर विआह नहीं होया, ते जे छोटा पहले घर आ जाए ना, ते मां पुत्रा सुट दियां परौंठा, थकी आए हैं, नाल चाह दा कप बना दे। छोटा की कहंदा, ओ नहीं अम्मी जी कलियां की खाना है, भैन नूं आ लेंदे, कट्ठे ही खावांगे। सिर्फ यार मैनूं इन्ना दसो, फिर बाद च की हो जाता है? वो चले हो जिहदे बगैर कदी परौंठा भी नहीं सो खांदे है, फिर उसकी शक्ल भी नहीं चंगी लगती है। सिर्फ मैनूं दसो फिर की हो जाता है? मैनूं दसो फिर की हो जाता है जिहदे बगैर कदी परौंठा भी नहीं सो खांदे है, फिर उसकी शक्ल भी नहीं चंगी लगती है। छोटे भरा नूं हज़रत को मारे ना, ते वड्डा भरा जी बावां टुंग के लड़न जांदा है। वो तेरी जुरत किवें हो, तू मेरे होंदियां मेरे छोटे भरा नूं हत्थ लाया है जी इन्हां जी। हां जी। ते हज़रत जी बाद इंज भी हुंदा है, जे वड्डे भरा लू को जाग छड़े ते छोटा पै जांदा है, तेरी जुरत किवें मेरे वड्डे भरा नूं गल कीती। लेकिन हज़रत जी फिर की हो जांदा है, जिहदे लई कदी लोकां नाल लड़दे सा, फिर उहदे नाल आपे ही लड़ पैंदे हैं। ना वड्डे नूं याद रहिंदा है छोटा है, ना छोटे नूं याद रहिंदा है वड्डा है। की हो जांदा है? दीन तो दूरी, इस्लाम तो दूरी है, इस्लाम तो दूरी है। मेरे पास हज़रत जी बाकायदा एक बहन आई चल के, उसको कहीं पता चल गया कि उसका भाई जुम्मे में मेरा मुक्तदी है, रुला दिया उसने मुझे फ़ोन पे। हज़रत पता क्या कहती हज़रत सिर्फ मेरे पुरानों इन्ना आख छड़ियो कि मैं वही भैन नहीं, जे कदी गली लंघदियां को मुंडा मेरे अल वेख छड़दा हुंदा सी, तुसीं लड़न जांदे हुंदे सी। एक ज़मीन दे टोटे दी वजह नाल मैं ते जान वार दियां भरा, ते की करां विआही आं, मेरा बंदा नहीं मनता कि मैं भरा नूं ज़मीन लिख के दे छड़ा, मैं तो जान वार दियां भरा तो मैं मजबूर हाँ। तुसीं मेरे ते केस कर छड़िया, हर महीने कचहरी जानी है, सारी कचहरी गंदियां नज़रां नाल वेखदी है, वकील भी गंदियां नज़रां नाल वेखदा, जज भी गंदियां नज़रां नाल वेखदा। की हो जाता है यार, मैनूं दसो की हो की जाता है? सिर्फ इन्हां दा छड़ो। ਉਹੀ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂ ਭੈੜਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਉਹੀ ਭੈਣ ਜਿਹਦੇ ਲਾੜ ਚੁੱਕਨੇ ਆ, ਉਹੀ ਭੈਣ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਠੀਕ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂ ਭੈੜੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਏ? ਕੋਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਇਸ ਗੱਲ। ਸਿਰਫ ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਔਰ ਬੁੱਢੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪੁੱਤਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ, तेरी भैन है, तेरी बुढ़ी दी ननाण है। जिन्हों बुढ़ी दी अख ना वेखेगा तेनू ही ननाण ही दिसनी है। तेरा भरा है, तेरी बुढ़ी दा दिओर ही, तेरी बुढ़ी दा जेठ ही। उन्होंने अपनी अख नाल वेख, तेनू अज भी सोहना लगेगा। उन्होंने अपनी अख नाल वेख, तेनू बुढ़ी दी अख ना वेखण दे, तेनू तां चंगा नहीं लगता। हर जगह इस तरह नहीं है, लेकिन अक्सर इस तरह। मेरी छोटी बहन है, मुझसे 7 साल छोटी है, मैं अकेला हूँ, फिर अल्लाह ने करम किया 7 साल बाद होती थी। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन हो जाती है छोटी मोटी। उनकी कराना छड़ इन मोड़ियां दे चौक के खड़ाया था, किस तरह छड़ा हमेशा याद रखियो, सब सोना लगेगा। और बातें होती हैं, अपने बड़ों को ना बोलो। तुम बड़े बड़े कोड़े मामले पी जाओ। मैं गुफ्तगू खत्म क्योंकि घंटा तकरीबन होने लगा।
حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ. یہ حضرت جی تاریخ اسلام کی اس شخصیت کا نام ہے جن کی آنکھوں کے سامنے ان کے 72 لاڈلے ذبح کر دیے گئے. امام زین العابدین وہ ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے 72 ایک ایک کر کے زمین پہ گرتے دیکھے. امام زین العابدین اس شخصیت کا نام جن کی آنکھوں کے سامنے 72 شہید کیے گئے. یہ مکان ابھی بھی مدینہ پاک میں موجود ہے جہاں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا سے واپس آئے تھے. مکان آج بھی ہے، زیارت ہوتی ہے اس کی. لکھا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ اسی مکان میں تھے. ایک یزیدی سپاہی آ گیا، اس نے آ کے آپ سے پناہ مانگی، آپ نے دے دی. 3 دن 3 راتیں رہا. جب جانے لگا تو لکھا ہے امام صاحب نے اس کو کثیر پیسے بھی دیے جاتے ہوئے. لکھا تھوڑا سا آگے جا کے نا واپس آیا اور آ کے عرض کرتا ہے حضرت لگتا ہے تسی مینوں پہچانے نہیں. آپ نے فرمایا کیوں کی ہویا؟ عرض کردا حضور جی پہچان لیندے تے اپنے والد اور اپنے بھائیاں دے قاتل نوں گھر تے نہ رکھدے. کمال جواب دیا. آپ نے فرمایا، آپ نے آگے سے کمال جواب، آپ نے فرمایا سن اوئے، جب تو نے میرے بابا حضرت سیدنا امام حسین پہ پہلا تلوار کا وار کیا تھا میں تب سے تجھے پہچانتا ہوں. فرق صرف اتنا ہے وہ تیرا کردار تھا، یہ میرا کردار ہے. ہم پتر اہل بیت کے ماننے والے، ہم امام حسین کے ماننے والے، ہم مولا مشکل کشا کے ماننے والے. پھر کام بھی تو وہ والا ہی کری جائے. یہ حضرت جی اکثر کام کرتے کٹ چوٹیں لگتی رہتی ہیں، چوٹیں لگتی رہتی. لیکن پتہ ہے جب عبد الرحمن ابن ملجم نے ملعون نے مولا مرتضیٰ مولا مشکل کشا شیر خدا حیدر کرار پہ نماز پڑھاتے ہوئے وار کیا تھا، کتابوں میں لکھا ہے حضرت وہ وار اتنا شدید تھا کہ وہ جو اس کا آلہ تھا نا وہ حضرت کے سر مبارک کو کاٹتا کاٹتا کان پٹی تک آیا تھا. حضرت جی اتنا شدید اور زوردار وار کیا اس نے حضرت کہ کاٹتی کاٹتی، اور اتنا بغض تھا اس کے دل میں حضرت مولا مشکل کشا کے لیے کہ اس نے اس آلے کو نا کئی بار گرم کر کے زہر میں ٹھنڈا کیا تھا کہ اگر مولا مرتضیٰ آلے کی شدت سے بچ جائیں نہ شہادت ہو تو زہر سے شہادت ہو جائے. حضرت یہ گرفتار ہو گیا. حضرت مولا مرتضیٰ لکھا ہے کہ آپ چارپائی پہ تھے. اور یاد رکھیے یہ وہ دور تھا جب ابھی ڈکلوران ایجاد نہیں ہوئی تھی، جب ابھی پیناڈول بروفن نہیں بنی تھی. تصور کریں مولا مرتضیٰ کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی. اتنا گہرا زخم، گرفتار ہوا، گرفتار کھڑا تھا. مولا مرتضیٰ کے لیے پانی لایا گیا. آپ کی نظر اس کے چہرے پہ پڑی. آپ نے فرمایا پانی پہلے اس کو پلاؤ. تسی بھراواں لڑی بیٹھے ہو، تسی بھیناں لڑی بیٹھے ہو. فرمایا پہلے اس کو پلاؤ. پانی لے جایا گیا. اس کے دل میں بغض تھا مولا علی کے لیے. اس کے بغض نے اس کو اس بات پہ آمادہ کیا پانی نہ پینا، اس میں تجھے مارنے کے لیے زہر میں لایا گیا. اس نے پانی پینے سے انکار کر دیا. لکھا پیالہ اسی طرح واپس آیا. حضرت مولا مشکل کشا فرمانے لگے اوئے یہ کی کیتا ہی نہ کر چھڑیا پانی پین تو. اور اگر تو علی کے گھر کا پانی پی لیتا تو علی نے بروز قیامت اتنی دیر تک جنت میں نہیں جانا تھا جتنی دیر تک پہلے تیرے آرڈر نہ کروا لیتا. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو بدلی اپنے آپ میں بدلی حضرت جی، اپنے مزاج بدلیے، اپنے انداز بدلیے، اپنے طریقے بدلیے حضرت جی. عمل والے پاسے آؤ. اور آدم چشتی صاحب نے کمال ہی لکھ دیا. آپ فرماتے ہیں ہم نے آدھا کے مظالم کا گلہ چھوڑ دیا، ہم نے آدھا کے مظالم کا گلہ دیکھ کے تجھ پہ جو اپنوں کے ستم یاد آئے. بدلی ضرورت ہے پاکستان کے بدلیا جائے حضرت. اور پتر کسی نے نہیں بدلنا، یہ تسی تو میں ہی بدلنا ہے. اللہ کے لیے گالی نہ دو، اللہ کے لیے غصہ نہ کرو، اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے معاف کرو. حضرت جی اتنے جنوں چھیڑ کے دیکھو نا سارے ہی بھرے ہوئے ہیں حضرت. اور دیکھ کے اس طرح لگتا ہے کہ یہ قوم دن میں پتہ نہیں کتنے وقت غصے کی گولیاں کھاتی ہے حضرت. بشمولے میں جی نال بھی تڑے جنوں ہاتھ لاؤ حضرت جی، اوئی جنوں ہاتھ لاؤ. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے آپ مدینہ پاک کی نا گلی میں گشت فرما رہے تھے. آپ کی توجہ نہیں تھی، آپ کا پاؤں ایک فقیر کے پاؤں پہ آ گیا. وہ اندھا تھا.
اب اس کو نہیں پتا کہ حضرت عمر کا پاؤں آیا ہے، وہ کو کہتا ہے اوے انا ہے، اب معذرت کر کے کہتے ہیں یار غلطی ہوگی، باقی انا میں کوئی نہیں آیا۔ حضرت مولا مرتضیٰ مولا مشکل کشا آپ اپنے کمرے میں بیٹھے تھے، آپ نے اپنے غلام کو بلایا، نہیں آیا، پھر بلایا پھر نہیں آیا، پھر بلایا پھر نہیں آیا، آپ اٹھ کے گئے، وہ بیٹھا مسکرا رہا تھا، آپ نے فرمایا تو نے میری آواز سنی؟ انہوں نے کہا سنی۔ آپ نے فرمایا کیوں نہیں؟ اور کردہ حضور تاڑی نرمی نے مینوں خراب کر چھڑیا ہے۔ کتنے محبت والے لوگ تھے، اور اسی پتہ نہیں کی ہو گیا ہے، سانو پتہ نہیں کی ہو گیا۔ پتر دین سکھو، بدلو اپنے آپ، جو غصہ کرنا ہے وہی اللہ تے اللہ دے رسول، جے محبت کرنی ہے تو یہ تے اللہ اللہ دے رسول، اخلاص لاؤ۔ آخری بات حضرت نے کہا ہے، اب وہ موضوع نہیں ہے، پھر انشاءاللہ کب اخلاص لاؤ، سب سے لازم بات اخلاص، کیونکہ جتنی دیر اخلاص نہیں اتنی دیر کچھ بھی نہیں ہے۔ اور بہت بڑا نام حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی، آپ سے کسی نے سوال کیا حضرت آپ نے اخلاص کہاں سے سیکھا تھا؟ کیونکہ جو ولی بھی ہوگا وہ اخلاص والا ہوگا، جو اخلاص والا نہیں ہوگا وہ کبھی ولی نہیں ہوگا۔ پوچھا حضرت آپ نے اخلاص کہاں سے سیکھا تھا؟ آپ بڑے بزرگ کے مرید تھے، جناب سری سکتی رحمۃ اللہ تعالی، آپ فرماتے ہیں میں نے اخلاص اپنے محلے کے نائی سے سیکھا تھا۔ عرض کی حضرت اتنے بڑے شیخ اور نائی کے اخلاص سیکھا؟ فرمایا ہاں۔ عرض کی تھی حضور کے میں؟ آپ فرماتے ہیں فقر کا دور تھا، میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ میں اپنے بال ہی کٹوا لوں۔ فرماتے ہیں بال بہت بڑے ہوئے تھے، اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آپ نے بال دیکھ کے فرمایا جنید جاؤ پہلے بال کٹوا کے آؤ۔ کہ پیسے تو تھے کوئی نہیں، بہرحال میں نائی کی دکان پہ چلا گیا، وہ کسی کے بال کاٹ رہا تھا، کہتے میں نے کہا چل میرے حال ویخ دے تے کو گل کرنا۔ آپ فرماتے بال کاٹتے کاٹتے اس کا دھیان مجھ پہ پڑا، میں نے السلام علیکم کہا، اس نے وعلیکم السلام۔ آپ فرماتے میں نے کہا ظاہر ہے بھائی تو دکاندار ہے، تیری دکان ہے تو پیسے لے کے بال کاٹتا ہے نا، تو میرے پاس تو پیسے ہے نہیں، چل پھر اس طرح کر آج میرے اللہ کے لیے کاٹ دے۔ آپ فرماتے دکان سے نیچے آ گیا، میرا ہاتھ پکڑا اوپر لے گیا، اس نے یہ نہیں کہا کہ حضرت آپ کے اللہ کے لیے کاٹنے انتظار کریں بعد میں کاٹوں گا، اس سے پیسے لیے پہلے اس کے کاٹوں۔ فرماتے نہیں، اس کو کرسی سے اٹھا دیا، مجھے بٹھایا، میرا سر چوما، بال کاٹنے شروع کر دی۔ اب روتا جائے، بال کاٹتا جائے اور ساتھ کہتا جائے ہاں ہاں میں نے بڑے بال پیسے لے کے کاٹے، آج پہلی بار میں بھی اپنے اللہ کے لیے کاٹ رہا ہوں۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہاں ایتھے تے بھاجی اسی پانی دا فلٹر لوا کے بھی تے ایڈا وڈا لکھانے ہیں، سمجھ گئے ہو نا گل میری؟ ہاں جی، اخلاص نہیں ہے نا میرا پتہ۔ ہاں ہی تے مسجد بھی جو ٹیلاں لواڑی اتنے بھی کہنے بھائی تختی لاؤ میری۔ آپ فرماتے ہیں وہ کاٹتا رہا اور روتا رہا۔ آپ فرماتے ہیں میں بھی ناٹھا نیچے نیت کر رہا تھا، اگر کبھی اللہ وقت لایا، اللہ نے مال دیا تو میں اس کو بال کاٹنے کا بدلہ ضرور دوں گا۔ آپ فرماتے پھر وہ وقت آیا، اللہ نے مجھے فقیری میں امیری عطا فرمائی، خلیفہ شہر میرا مرید ہوا، بڑے بڑے نام میرے مریدین میں شامل ہوئے۔ آپ فرماتے اللہ نے پیسے دے دیے، میں نے ایک تھیلی بنائی، کچھ درہم ڈالے دینار ڈالے، اس کی دکان پہ آیا، بوڑھا ہو چکا تھا۔ آپ فرماتے میں نے السلام علیکم کہا، اس نے وعلیکم السلام۔ آپ فرماتے میں نے کہا پہچانا؟ آپ فرماتے آگے سے کہتے ہیں آپ جنید بغدادی ہیں۔ آپ فرماتے میں نے کہا یاد ہے ایک بار تو نے میرے اللہ کے لیے بال کاٹے تھے؟ اس نے کہا ہاں یاد ہے۔ آپ فرماتے میں نے تھیلی آگے کر کے لے پھر اے بال کٹن دا بدلہ ہی۔ آپ فرماتے ہوں مجھے آگے سے کہتا ہے جنید میں نے تو سمجھا تھا کہ آپ بہت بڑے صوفی بن گئے، آپ تو بہت بڑے شیخ ہو گئے، آپ کو تو ابھی تک تصوف کی ابتدا بھی نہیں آتی ہے۔ آپ فرماتے میں نے کہا کیوں کیا ہوا؟ تو آپ فرماتے وہ نائی مجھے آگے سے اخلاص سکھاتے ہوئے کہتا ہے جنید جو کام اللہ کے لیے کیا جائے نا پھر لوگوں سے نہیں اس کا بدلہ مانگتے ہیں۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حج اخلاص کوئی، حج اخلاص ہم حج اس لیے کر رہے ہیں کہ لوگ ہمیں حجی کہیں، ہم عمرے اس لیے کر رہے ہیں کہ لوگ کہنے ہر سال عمرے تو جاندہ ہے۔ مجھے یاد ہے نیک بندے پہ نے بڑی محنت کی، بڑا پا گیا تھا، اس میں حج تک نہیں کیا، بڑی محنت کر کے نا وی آئی پی والا پیکج وہ 11-12 لاکھ والا وہ جڑا ہو رہا میرا 6 یا 7 دن کا ہوں حج تے بھیجیا، وہ جب واپس آئے میں بھی مبارک دن، وہ
कुछ उनका मामला इस तरह था कि उनके नीचे कोई 400-500 बंदा काम करता था। वो मैं भी गया, वो हम बैठे हुए थे बाहर ही ना। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 70 ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਬਾਊ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਊ ਸਾਹਿਬ ਬਾਊ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਏ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਈ ਕਿ ਬਾਊ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਨਾਲ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬੋਲ ਪੈਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਕਵੇ ਬਾਊ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਏ, ਬਾਊ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਏ, ਬਾਊ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਏ, ਬਾਊ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਏ। ਆਖਰ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਫਟ ਹੀ ਗਿਆ ਮਾਮਲਾ। ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ 12 ਲੱਖ ਲਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਾਊ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਮੈਂ 12 ਲੱਖ ਲਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਊ ਜੀ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਇਖਲਾਸ ਇਖਲਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਫਿਲਟਰ ਲਵਾਵਾਂਗੇ ਵੱਡਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਇਖਲਾਸ पहले पता क्या था, नेकी कर दरिया में डाल। उनकी भला पता ना थानू, नेकी कर फेसबुक पे डाल। बचाओ पुत्र अपनी नेकियां बचाओ। इंशाल्लाह फिर अल्लाह कभी मौका लाए तो फिर, क्योंकि पुत्र हम आदि हैं जरा रूहानी माहौल के। अल्लाह मैं फिर भी घंटा पूरा कर छड़िया, अल्लाह मेरे को तकरीर नहीं सी होनी कोई भी। हमारा जो मामला है ना, हमारा होता है रूहानी माहौल हो आगे। तो फिर पिछू फिर मैं नहीं बोलती, मेरे च मेरा यार बोलता है। तो फिर जब माहौल ना हो तो फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन कोशिश मैंने फिर भी बड़ी की है, अखां भिज गई ने, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। ठीक हो गया जी वक़्त। असल में वो मैं बैठ गया। जब वो बैठा ना तो मैंने, जिन्होंने मुझे दावत दी थी, मैंने हज़रत से पूछा, मैंने कहा हज़रत किस हाल में दीन का बच्चा है? उन्होंने कहा नहीं है, किसी हाल में दीन का नहीं है। ये जिस नौजवान के साले सवाब के पे आए हैं ना, जो 32 साल में इंतकाल, ये उसका सबसे बड़ा बेटा है। और इससे छोटा एक और बेटा है, उसकी उम्र 8-9 साल होगी। इससे छोटा एक और बेटा है जिसकी उम्र 6-7 साल होगी। एक और बेटी है जिसकी उम्र 3-4 साल होगी। क्योंकि हज़रत जी मेरे अपने भी 4 बच्चे हैं, तो मैं बड़ा डर गया। तो उस वक़्त कुछ उम्र मेरी भी इतनी थी हज़रत, अब 38 साल हो गई है। मैं इतना डरा कि जिसको पंजाबी में कहते हैं ना लूँ खुलो जाने, मारे डर दे मेरे लूँ खुलो गई। और मैंने खुद को सवाल किया, मैंने कहा मौलवी सुलेमान, बड़े बड़े तू लम्बे प्रोग्राम बना के बैठा था, दस ज़रा इस 32 साल नौजवान का दिल अपनी 3 साल की धी छड़ के जान ते कीता होना है। ਉਹਦਾ ਦਿਲ हज़रत अपने 4 बच्चे छड़ के जान ते कीता होना है। दिल नूं एक बारी हथ नहीं पिया होना। लेकिन वही फैसलाबाद वाले मैनू है दसो सानू पूछना किन्ने? तेरे ख्याल में पहले कोई व्हाट्सएप ते मैसेज आएगा? पहले भाजी कोई ईमेल आई कि 10 वही प्रोग्राम है कि नहीं जानता। मैं को कहूँगा नहीं जी मेरा नहीं प्रोग्राम है, किसी ने नहीं पूछना सब, बस सरकारी आर्डर आना है, खत्म सारा। इसीलिए तो मियाँ साहब कहते हैं ना, फरमाते हैं तुझे बड़े बहाने आते हैं। ये जितने नौजवान है ना, जितने नौजवान, इन सबको नमाज की दावत दो, एक ही बहाना सबके पास, क्या भला मेरे कपड़े नहीं साफ, कहना नहीं को ना पार्क जाना, तो कहने मैं पैंट बदल के आया। जितने ये बड़े बैठे हैं इनको नमाज की दावत दो, सबके पास एक ही बहाना है ना, नहीं तुम मौलवी लोग तो वेले हो ना, तुम तो पढ़ो नमाज, असी कारोबारी लोग नहीं टाइम लगता। मियाँ साहब कहते हैं भाई बड़े तुझे बहाने आते, ये बता इजराइल अलैहिस्सलाम के लिए कौन सा बहाना सोचा है, मलकुल मौत के लिए कौन सा बहाना सोचा है? और फिर मियाँ साहब कहते हैं, आप फरमाते हैं उज़्र बहाना चलना नहीं, जो आखे सो करिए। उज़्र बहाना चलना नहीं, उज़्र बहाना चलना नहीं, जो आखे सो करिए। दीगर नूं जे टहना होवे कानू घुल घुल मरिए।